السلام علیکم۔ سڈ ناولز پوائنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے ناول احرام جنوں کی فرسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ مومل مر جائے گی مکرم، میں جانتی ہوں مومل مر جائے گی۔ مسز عالیہ آفاق مکرم کا گریبان پکڑے چیخ رہی تھی۔ ان کا انداز ہذیانی سا ہو رہا تھا اور مکرم چپ چاپ کھڑا ان کی چیخ و پکار سن رہا تھا۔ یہاں کون جانتا تھا کہ مومل مرے یا نہ مرے، لیکن اندر سے دونوں ہی مر چکے ہیں، مسز عالیہ آفاق بھی اور مکرم بھی۔ دونوں کا دکھ ایک ہی تھا، بس درد الگ الگ تھے اور الگ الگ درد کی اذیت بھی الگ الگ تھی، اتنی کہ وہ چیخے جا رہی تھی اور وہ چپ کھڑا تھا، اتنا چپ جتنی مومل، اور وہ اتنا چلا رہی تھی جتنی ماہین۔ چپ ہو جاؤ عالیہ، اللہ بہتر کرے گا، مومل کو کچھ نہیں ہوگا۔ میرا بیگم نے بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں تسلی دی تھی۔ کیسے چپ ہو جاؤں میرا؟ اندر میری مومل مر رہی ہے، موت کے منہ میں ہے، وہ پھولوں سی نازک ہے، وہ کہاں تاب لا پائے گی۔ مسز عالیہ آفاق تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ مومل کو کیا ہوا ہے اور اب کیا ہوگا، اور اس ہونے کا درد ہی انہیں رلا رہا تھا، چیخنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اللہ شفا دینے والا ہے، زندگی بخشنے والا ہے، دعا کرو اس کے لیے، مایوس کیوں ہو رہی ہو؟ میرا بیگم بار بار ان کی ہمت اور حوصلہ بڑھا رہی تھی، تسلیاں دے رہی تھیں۔ میری دعائیں قبول ہوتی تو آج وہ اس حال میں نہ ہوتی۔ مسز عالیہ آفاق کو ایک اور دکھ نے رلا دیا۔ ہو سکتا ہے آج تمہاری قبولیت کا دن ہو؟ نہیں، آج ہی تو میری دعاؤں کے مسترد ہونے کا دن ہے۔ وہ روتے روتے فرش پر بیٹھ گئی تھی اور مکرم شاہ اپنی جگہ پر پتھر کے مجسمے کی مانند کھڑا تھا۔ وہ بھی تو مومل کے لیے دعا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس کے ہاتھ بھی اپنے پہلو میں ساخت تھے اور دل و دماغ اپنی اپنی جگہ مفلوج ہو چکے تھے۔ خواہشیں، امنگیں، زندگی سب سو گئے تھے۔ اب یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمیشہ کے لیے سوئے ہیں یا پھر وقتی نیند ہے۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے، میرا بیگم نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، اللہ نے تمہیں ہمیشہ دیا ہے، بن مانگے دیا ہے، تو تم بھلا کیوں مایوس ہوگی؟ مایوسی تو مجھے ہوگی جس کو کبھی مانگنے سے بھی نہیں ملا۔ مسز عالیہ آفاق روتے روتے ایک دم پھٹ پڑی تھی اور میاں بیگم حیرت اور ناسمجھی سے ہکا بکا رہ گئی تھی۔ عالیہ، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میرا بیگم کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی، باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ وہی جو میں ایک عمر دل میں چھپا کر پھری ہوں۔ مسز عالیہ کے ایک ایک لفظ میں زہر ٹپک رہا تھا۔ عالیہ، تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ اعظم شاہ حیرت سے آگے بڑھے، کیونکہ ان کی اس دیوانگی پر اسپتال کی راہداری سے گزرنے والے لوگ کافی عجیب اور حیران سی نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ملک کی مشہور و معروف ڈریس ڈیزائنر عالیہ آفاق اس وقت بے بسی اور دکھ کی کس موڑ پر تھی؟ کوئی جاننے والا دیکھ لیتا تو رو پڑتا۔ عالیہ، اعظم شاہ نے دوبارہ انہیں مخاطب کیا۔ عالیہ مر گئی اعظم بھائی، عالیہ مر گئی، آج عالیہ مر گئی، آج عالیہ کا دل مر گیا، دنیا مر گئی، آج سب کچھ مر گیا۔ عالیہ آفاق پاگلوں کی طرح ایک ہی تکرار کیے جا رہی تھی۔ ان سب کا دل مٹھی میں آ گیا۔ عالیہ پلیز پاگل مت بنو، مومل کو کچھ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہے، وہ زندہ ہے۔ نشا بیگم نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی۔ وہاں موجود تمام افراد میں صرف ایک مکرم ہی تھا جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ مٹی سے بنا ایک وجود تھا، لیکن اس وقت پتھر نظر آ رہا تھا، بالکل چپ اور جامد۔ ڈاکٹر، آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تو سب سے پہلی نظر مکرم کی ہی پڑی تھی، اور سب سے پہلے آگے بڑھنے والا بھی مکرم ہی تھا۔ گڈ مارننگ ماما، مومل تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ، آج اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ ماہین اور مکرم کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا، اس لیے مکرم نے فون کر کے جگا دیا۔ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ سے بولی، اور تمہارا ناشتہ؟ مکرم کی طرف کروں گی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اوکے ماما، اللہ حافظ۔
وہ ان کے رخسار پر پیار کرتی پیچھے ہٹی اور ہاتھ ملاتی باہر نکل گئی۔ وہ پیدل چلتی ہوئی گھر سے نکلی اور اپنے ماموں اعظم شاہ کے گھر میں داخل ہوئی۔ اس کا رخ ڈائننگ ہال کی طرف تھا۔ مکرم، مکرم، وہ آوازیں دیتی آ رہی تھی، مگر ڈائننگ ہال خالی پڑا تھا۔ مومل بھائی اپنے کمرے میں ہے۔ سحر نے اسے آواز دے کر اطلاع پہنچائی تھی۔ اوپر کیا کر رہا ہے؟ اسے حیرانی ہوئی۔ سو رہے ہیں۔ کیا؟ لیکن مجھ سے تو کہہ رہا تھا کہ ناشتے کی میز پر ہوں، تم جلدی آؤ۔ مومل کی بات پر سحر مسکرائی۔ انہوں نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہوگا۔ ابھی تو انہوں نے ناشتہ کیا ہی نہیں۔ پوچھ لیتی ہوں۔ مومل تل ملاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اسے اپنی قیمتی نیند خراب ہونے پر غصہ آ رہا تھا۔ مکرم، اس نے دھڑام سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا، لیکن وہ کمرے میں کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ اندر آ گئی، تبھی وہ ڈریسنگ روم سے نمودار ہوتا دکھائی دیا۔ تم نے مجھے اتنی جلدی کیوں جگایا؟ وہ چیختے ہوئے بولی۔ شاپنگ پر جانے کے لیے، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تو خود اتنا لیٹ کیوں تیار ہو رہے ہو؟ اس نے مکرم کی تیاری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بالوں میں جیل لگا کر انہیں کوئی سٹائل دے رہا تھا۔ شاپنگ پر جانے کے لیے؟ ہیرو سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ مومل نے استہزائیہ پوچھا۔ ہیروئن سامنے کھڑی ہو تو بندہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھ ہی لیتا ہے۔ اس نے مومل کو دیکھتے ہوئے آنکھ ماری۔ ماہین کہاں ہے؟ مومل بات کا رخ بدل گئی۔ ہیروئن سے تمہیں ماہین کیوں یاد آ گئی؟ مکرم نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیونکہ وہ ہیروئن لگتی ہے، پرانی ہیروئن، گلیمرس سے پاک، نکھری ستھری، سلیقہ مند اور سلجھی ہوئی۔ مومل نے اس کی تعریف کی۔ وہ ہیروئن لگتی ہے اور تم واقعی ہیروئن ہو، مکرم نے شرارت سے کہا۔ مجھے بہلاؤ مت، جلدی کرو، کہتے ہوئے وہ بیڈ سے بیٹھ گئی۔ کیا تم بہل جاتی ہو؟ ہاں، مجھ پر تو اثر ہوتا ہے، باقیوں کا نہیں پتا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ تم پر اثر کیسے ہوتا ہے؟ وہ تیار ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ بالکل ایسے جیسے ابھی ہوا ہے، تم نے بہلایا ہے اور میں بہل گئی ہوں۔ مومل نے اسے ابھی کی مثال دی اور مکرم ایک دم قہقہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ اچھا چلو اٹھو، ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ موبائل اٹھا کر اسے اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ مومل بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ ماہین یہاں آئے گی یا اسے پک کرو گے؟ اس نے سیڑھیاں اترتے ہوئے پوچھا۔ اسے پک کرنا ہے، وہ اطمینان سے کہتا سیڑھیاں اتر کر ڈائننگ روم میں آ گیا۔ سحر ناشتہ لگا کر خود بھی بیٹھ گئی تھی۔ ماریا کہاں ہے؟ مکرم نے چھوٹی بہن کا پوچھا تھا۔ سو رہی ہے ابھی، سحر کے بجائے نشا بیگم نے جواب دیا تھا۔ بس سنڈے کو نیند کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، سحر مسکراتے ہوئے بولی۔ اور ہمیں سنڈے کو شاپنگ کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ مکرم مومل کو دیکھ کر ہنسا تھا۔ شاپنگ کرنے کا پروگرام تمہارا ہوتا ہے، ورنہ مجھے بھی نیند کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، مومل نے اسے گھور کر کہا تھا۔ گھومنے پھرنے کے پروگرام مکرم ہی بناتا تھا۔ اوکے، تو تم نہ جایا کرو شاپنگ پر، میں صرف ماہین کو ہی لے جاتا ہوں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ لے جاؤ، اور میں آئندہ جاؤں گی بھی نہیں، مومل نے دھمکی دی۔ نہ بھی جاؤ تو میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، مکرم نے اس کی طرف جھکتے ہوئے آہستگی سے کہا، اور مومل کے ساتھ ساتھ سحر بھی مسکرا دی تھی۔ وہ دونوں اچھی طرح پیٹ پوجا کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے تھے۔ تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں، اس نے مومل سے کہا اور سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کیری بیگ تھا۔ یہ کیا ہے؟ مومل نے اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی پوچھا۔ ماہین کے لیے گفٹ، جب مری گیا تھا تو تم سب کے لیے لے کر آیا تھا، لیکن ماہین کا ابھی تک رکھا ہے، اسے دیا ہی نہیں۔ اتنے دنوں کا اب دے رہے ہو؟ اتنے دنوں سے نہ وہ میری طرف آئی ہے اور نہ ہی میں اس کی طرف گیا ہوں، اس لیے جوں کا توں رکھا ہے، مکرم نے گاڑی نکالتے ہوئے کہا تھا۔ گفٹ کیا ہے؟
یہ تو وہی دیکھے گی، مکرم شرارت سے مسکرایا تھا۔ کیا چھپا رہے ہو؟ سوٹ ہے یار، اب کیوں بتا رہے ہو؟ تم سے چھپا بھی تو نہیں سکتا۔ تھینکس اتنی عزت افزائی کے لیے، وہ سر خم کرتے ہوئے بولی۔ تم تو اپنی شہزادی ہو یار۔ مکرم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا تھا اور جواباً مومل بھی مسکرا دی تھی۔ مہین کے گھر کے سامنے پہنچ کر اس نے گیٹ پر ہارن دیا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ چادر اوڑھ کر اپنا پرس لے کر آ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی مکرم نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کیسی ہو؟ اس نے بیک مرر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ مہین نے ایک نظر مرر کی سمت دیکھا اور پھر نظر جھکا لی تھی۔ آپ کے سامنے ہیں، دیکھ لیں کہ ہم کیسے ہیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اچھے بھلے لگ رہے ہیں، مہین نے آہستگی سے کہا۔ لگ نہیں رہا بلکہ اچھا بھلا ہوں، وہ مسکرایا۔ ڈرائیونگ پر دھیان دیجیے ورنہ ہم میں سے کوئی بھی اچھا بھلا نہیں رہے گا، مومل نے اسے خفگی سے کہا تھا۔ اور پھر باقی کا سفر ان دونوں کی باتوں میں گزرا تھا۔ شاپنگ مال میں داخل ہوتے ہی ان کی مصروفیت شروع ہو گئی تھی۔ مہین نے اپنے لیے ایک سوٹ اور چپل پسند کی تھی، البتہ مکرم اور مومل نے کافی شاپنگ کی تھی۔ پھر لنچ اور گھومنے پھرنے کے بعد انہیں گھر کا خیال آیا کیونکہ شام گہری ہو چکی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، مہین نے کہا۔ اتنی جلدی؟ مومل نے بے ساختہ کہا۔ یہ جلدی ہے؟ ہم دوپہر کے گھر سے نکلے ہوئے ہیں اور اب شام ہو رہی ہے۔ مہین کی سوچ سمجھدار مشرقی لڑکیوں جیسی تھی۔ بابا بھی گھر آ چکے ہوں گے۔ چلو تمہیں ڈراپ کر دوں، مکرم ڈرائیونگ سیٹ کی سمت بڑھا اور فرنٹ ڈور کھول دیا۔ مہین نے مومل کی سمت دیکھا۔ تمہاری باری ہے، مومل مسکرا کر کہتی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تھینک یو، مہین آہستگی سے بولی۔ کس لیے؟ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ میری پرابلم سمجھنے کے لیے۔ میں نے تمہاری پرابلم نہیں سمجھی بلکہ اپنے لیے آسانی کی ہے، وہ مسکرایا۔ آج اگر تمہیں ٹائم پر گھر ڈراپ کروں گا تو آئندہ تمہیں پک کرنے کا موقع دوبارہ بھی ملے گا، ورنہ… مکرم نے بات ادھوری چھوڑ دی اور مومل ایک دم اس کی چالاکی پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ تم چپ رہو، مکرم نے اسے گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ مجھے بعد میں گھورنا، پہلے سامنے دھیان دو، مومل نے اسے ٹوکا۔ میرا دھیان تو پتہ نہیں کس کس طرف ہے، مکرم نے کنکھیوں سے مہین کو دیکھا تھا۔ وہ چہرہ جھکا گئی۔ مکرم کی والہانہ نظریں اسے اکثر نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ اور آپ بھی کمال کے ہیں، میرے گھر سے بھی آگے جا رہے ہیں، بریک لگائیے، مہین نے اسے ٹوکا تو مکرم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ شاید میں تمہیں اپنے گھر لے جا رہا تھا، مکرم کے انداز میں معنی خیزی تھی۔ ابھی وقت نہیں آیا آپ کے گھر جانے کا، مہین بھی اسی کے سے انداز میں مبہم سا جواب دیتی گاڑی سے اتر گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ گیٹ تک پہنچی مکرم کو کچھ یاد آ گیا۔ مہین رکو، اس نے آواز دی اور تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ پچھلی سیٹ سے ایک بیگ اٹھایا اور اس کے قریب جا پہنچا۔ یہ تمہارے لیے، اس نے بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ جب مری گیا تھا تو تمہارے لیے لے کر آیا تھا۔ تھینکس، وہ آہستگی سے بولی۔ آپ ہی جاؤ یا پھر اپنے گفٹ کی کوالٹیز بتانے کھڑے ہو گئے ہو، مومل نے ہارن پر ہاتھ رکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا تھا۔ مکرم اپنا سر کھجاتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر پلٹ آیا تھا۔